اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحانات اور آزمائشیں آتی رہی۔ فتنہ بھی آزمائشی کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے فتنے آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ انہی آزمائشوں میں سے، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال ہے۔ لیکن فتنہ دجال تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، بتایا ہے دجال کے فتنے کے بارے میں، اور ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ لیکن جتنی علامتیں اور جتنی تفصیل سے دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا ہے، اتنا کسی نبی نے نہیں بتلایا۔ ساری علامتیں اور نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صحابہ کرام کے سامنے واضح فرما دی۔ اور دجال جو ہے وہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس کے ظاہر ہونے کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس وقت میں زمین 3 جگہ سے دھس جائے گی، مشرق، مغرب اور عرب کی زمین، تینوں جگہ سے زمینیں دھس جائیں گی۔ یہ دجال کے خروج کا بہت قریبی زمانہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان کا زور ہو چکا ہوگا۔ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ امام مہدی علیہ رضوان 40 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت فرمائیں گے۔ اس کے 7 سال کے بعد، یعنی جب امام مہدی علیہ رضوان کی عمر 47 برس کی ہوگی، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ جب امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں گے تو مسلمانوں کی جماعت امام مہدی علیہ رضوان کی قیادت میں جہاد کرے گی۔ بہت ساری جگہ جہاد ہوگا، بعض جگہ فتوحات بھی ملے گی، کامیابی ملے گی، بعض جگہ مسلمانوں کو شکست بھی ملے گی، اور آخر میں پھر قسطنطنیہ امام مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ میں فتح کر لیں گے۔ اور جس وقت میں مال غنیمت کو تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت شیطان کی طرف سے ایک اعلان ہوگا کہ دجال آ چکا ہے۔ اب یہ اس کو چھوڑ کر کے وہاں سے مسلمانوں کی جماعت دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گی، لیکن جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ خبر آئے گی، وہ خبر بھی جھوٹی نکلے گی۔ تیسری مرتبہ بعض حدیث میں 2 مرتبہ خبر آئے گی، جھوٹی نکلے گی۔ بعض حدیث میں 3 مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔ بہرحال اس طرح جھوٹی خبر نکلے گی، یہاں تک کہ جب یہ مسلمانوں کی جماعت شام میں پہنچے گی تو تب جا کے دیکھے گی کہ دجال آ چکا ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے ریگستانی زمین سے اس کا خروج ہوگا۔ دجال کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، اس کے ساتھ میں کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا دجال یہودیوں میں سے ہوگا۔ دجال کا نام ہی اس وجہ سے رکھا گیا ہے، دجال کہتے ہیں کذاب، دھوکہ دینے والا، یعنی سب سے بڑا جھوٹا۔ دجال بھی چونکہ جھوٹا ہوگا، اس کا نام اسی وجہ سے دجال ہے، یعنی سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا اور حق اور ناحق کو ملانے والا۔ چونکہ دجال بھی ایسا ہی کرے گا، اس وجہ سے اس کا نام دجال رکھا گیا۔ بہرحال دجال کا حلیہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کافر
کانا ہوگا، ایک آنکھ سے ایک آنا ہوگا اور ایک آنکھ اس کی ابلتی ہوئی ہوگی، جیسے انگور ہوتا ہے، فرمایا مثال دیکھیں، ایک آنکھ باہر نکلی ہوئی ہوگی، یعنی بوٹی باہر نکلی ہوئی ہوگی، ایک ڈراؤنی شکل ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ اس کی باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کافارا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، ہر مومن بندہ، ہر ایمان والا پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو، ہر مسلمان ایمان والا بندہ اس کو پڑھ لے گا کہ دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کافر۔ تو یہ دجال نکلے گا، اس کے ساتھ میں ایک گدھا ہوگا، اور فرماؤ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، بعض میں 70 کا بھی آیا ہے، تو اتنا لمبا فاصلہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، اور فرمایا اتنا تیز رفتار ہوگا جس طرح ہوائیں اور بادل، یا ہوا بادلوں کو دھکیل کے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ میں لے کے جاتی ہے، فرمایا اتنی تیز رفتار اس گدھے کی سواری ہوگی، اور فرمایا کہ یہ دجال جو ہے 40 دن تک رہے گا، لیکن اس کے زمانہ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دنوں میں سے اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، بڑا عجیب و غریب دن ہوگا، 1 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو پھر ہماری نمازوں کا ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے اعتبار سے اندازہ لگا کہ تم اپنی نمازیں ادا کر لینا، مثلا عصر مغرب میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور عشاء میں، اور مغرب اور عشاء میں اتنا وقفہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اندازہ لگا کہ نماز ادا کرنا۔ تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ فرمائے جب دجال آئے گا تو اس وقت میں ظلم و بربریت عام ہو چکی ہوگی، علم اٹھ چکا ہوگا، اچھے لوگ کم رہیں گے اور برائی عام ہو چکی ہوگی، عرب بہت کم رہیں گے، ایسے وقت میں دجال کا خروج ہوگا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ دجال کے آنے سے 2 سال پہلے قحط سالی آ جائے گی، آسمان سے بارشیں بند ہو جائے گی، زمین غلہ دینا بند کر دے گی، لوگ پہلے ہی سے قحط سالی کا، فقر و فاقے کا شکار ہوں گے، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، ایسے وقت میں دجال کا خروج ہوگا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، مہنگائی چرنوں پر ہوگی، کچھ بھی نہیں بچے گا، ایسے وقت میں دجال نکلے گا۔ اور فرمایا آتے ہی نکلتے ہی یہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ دجال کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مان لو۔ پھر اس کے بعد میں یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہیں، اور یہ ظالم کافر یہ کانا ہوگا، اس کے اندر خود عیب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، تو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد میں اس کے ماننے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، اور عورتیں سب سے زیادہ اس کی پیروی کریں گی۔ فرمایا 70,000 یہودیوں کا لشکر مسلح ہتھیار کے ساتھ اس کے ساتھ میں ہوگا، اور مسلمانوں کے ساتھ میں جہاد ہوگا۔ فرمایا کہ اس وقت میں مسلمانوں کی جماعت 3 گروہ میں تقسیم ہو جائے گی، ایک گروہ شہداء میں سے ہوگا جنہیں افضل الشہداء کہا گیا ہے، اور ایک گروہ فرار ہو جائے گا جن کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گی، اور ایک گروہ کامیابی اور فتح حاصل کرے گا۔ تو بہرحال دجال جب آئے گا لوگوں میں نبوت کا اور اپنی خدائی کا اعلان کرے گا، ایک قوم کے پاس جائے گا،
اور جانے کے بعد لوگوں سے کہے گا مجھے خدا مانو، تو وہ آ کر کے اسے خدا مان لیں گے، تو وہاں پر یہ بارشیں اتنی برسائے گا کہ زمین پر جہاں قحط سالی آئی ہوئی تھی، زمین خشک ہو چکی تھی، زمین پر پانی کا قطرہ موجود نہیں تھا، وہاں پر اتنی بارشیں برسائے گا، اتنی بارشیں برسائے گا کہ خوشحالی آ جائے گی، زمین سے غلہ نکل آئے گا، یہاں تک کہ ان کے جانور شام میں سیراب ہو کر واپس لوٹیں گے، ٹھنڈی ہوائیں چلائے گا، ہر طرح کی عیش و آرائش کے سامان ان کے لیے مہیا کر دے گا۔ پھر ایک قوم کے پاس ایک بستی میں جائے گا، وہاں جا کے یہ اپنی خدائی کا اعلان کرے گا، تو وہاں ایمان والے ہوں گے، وہاں حق بات پر چلنے والے، حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، ہم تیری خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہاں سے واپس آئے گا اور فرمایا ان کے اوپر پہلے سے مصیبتیں اور زیادہ مصیبتیں ان کے اوپر ڈالے گا، اور زیادہ تکلیفوں میں ان کو ڈالے گا۔ اس کے ایک ہاتھ کی طرف جنت ہوگی، ایک باغ ہوگا جسے یہ کہے گا جنت، اور ایک طرف اس کے آگ ہوگی، اسے کہے گا کہ یہ جہنم ہے۔ جو اس کی بات کو مانے گا اسے یہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے یہ اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن علماء نے فرمایا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وہ باغ جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کے ساتھ میں آگ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ جس نے دجال کی بات کو مان لیا اور وہ اس کی جنت میں چلا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے دجال کی بات کو نہیں مانا اور وہ جہنم کے اندر چلا گیا، فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتی رہنا چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمایا اگر دجال کے فتنے سے کوئی محفوظ رہ گیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی دجال کے فتنے میں آ گیا اور اس کے فتنے سے محفوظ نہ رہ سکا، اگر سے وہ مسلمان ہوگا اور اس نے نیک کام کیے ہوں گے، مگر دجال کے فتنے میں آ گیا اور اس نے دجال کی بات کو مان لیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو غارت کر دے گا۔ تو فرمایا جو حقیقت میں آگ نظر آ رہی ہے وہ آگ نہیں ہوگی، اور جو حقیقت میں جنت نظر آ رہی ہے وہ جنت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ دجال مسلمان کو، ایمان والے کو آگ میں پکڑ کے ڈالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو اس طرح ٹھنڈا فرما دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا۔ اس لیے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا وہ حقیقت میں اس کے برعکس ہوگا۔ تو یہ لوگوں کو بتائے گا دیکھو میرے ساتھ میں جنت ہے اور میرے ساتھ میں جہنم ہے، اور اس کے پاس میں بے شمار خزانے، ہر طرح کے عیش و آرائش کے خزانے اس کے ساتھ میں، روٹیوں کا خزانہ، چونکہ میں نے بتایا قحط سالی کا زمانہ، فقر و فاقہ ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، شدت کے ساتھ میں انسان تڑپ رہا ہوگا، اس وقت میں یہ خزانے اپنے ساتھ میں لے کے آئے گا۔ یہ ہوتی ہے آزمائش، یہ ہوتا ہے امتحان، اور پھر یہ لوگوں کو بلائے گا، طرح طرح کے کرتب دکھائے گا، جہاں یہ کہے گا وہاں بارش برسے گی، جہاں یہ کہے گا وہاں بارش نہیں ہوگی، جہاں یہ کہے گا ٹھنڈی ہوا چلے گی، جہاں یہ کہے گا گرم ہوا چلے گی، جس زمین سے چاہے گا غلہ نکالے گا، جس درخت سے چاہے گا پھل آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ دجال کے اندر یہ طاقت آ جائے گی اور دجال اپنے حکم سے یہ سب کرے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وقت کے لیے دجال کو یہ چیزیں آزمائش کے طور پہ عطا فرمائیں گے، ورنہ حقیقت میں دجال کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، دجال کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کی طاقت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ساری چیزیں اسے دیں گے، جیسے شیطان ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو شیطان کو اسی وقت جس وقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر بندے کے پاس میں جاؤں گا اور اسے بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جانا، ہر بندے کے پاس میں جانا اور ہر بندے کو تو بہکانا، مگر جو میرا نیک بندہ ہوگا، اخلاص کے ساتھ میں میرے اوپر عمل ایمان لایا ہوگا، اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
تو اسی طرح دجال بھی جو حقیقت میں ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دجال صرف جن کا ایمان کمزور ہوگا، جو غیر ایمان والے ہیں، ان کے اوپر حاوی ہوگا اور کسی کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ فرماتے ہیں دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور بلانے کے بعد میں اس سے پوچھے گا کیا تو مجھے رب مانتا ہے، خدا مانتا ہے؟ اور نوجوان کہے گا نہیں تو کذاب ہے، تو جو دجال ہے تو جھوٹا ہے، تجھے کیسے خدا مان لوں؟ خدا ایک ہے اور رب ایک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اس نوجوان کو قتل کر دے گا اور قتل کر کے ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، یہاں تک کہ فرمایا جس طرح ایک کمان سے تیر نکلتا ہے تو تیر اور کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہو جاتا ہے اتنی دور دونوں ٹکڑوں کو پھینک دے گا۔ پھر اس کے بعد میں یہ حکم دے گا تو وہ ٹکڑے دونوں اپنی جگہ سے آئیں گے اور جڑ جائیں گے اور اس کے بعد میں وہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھے گا کہ بتا وہ تو خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو نوجوان کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی اور اب تو میرا ایمان اور مضبوط ہو چکا ہے، میں ہرگز تجھ پر ایمان لانے والا نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے صرف ایک انسان کے ساتھ میں ایسا کر سکے گا، باقی کسی کو یہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ ایک دیہات میں جائے گا، دیہاتی کو بلائے گا اور بلانے کے بعد میں اس سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ اس کے بعد میں جو اس کے ساتھ میں شیاطین ہوں گے وہ شیاطین کو حکم دے گا، وہ اس کے ماں باپ کی شکل بنا کے آئیں گے اور بات کریں گے، حالانکہ وہ تو شیاطین ہوں گے، وہ ماں باپ نہیں ہوں گے، تو یہ دھوکہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ دھوکہ دے گا، فریب دے گا، طرح طرح کے کرتب دکھائے گا، طرح طرح کے خزانے۔ تو اس وقت میں جو ایمان والے ہیں وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، انہیں کچھ نہیں کر سکے گا۔ ساری دنیا میں فساد مچائے گا، کوئی جگہ کوئی علاقہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں یہ فساد اور بربریت کا شکار کسی کو نہ بنائے، ہر جگہ پہنچے گا۔ صرف مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کے دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں دجال نہ پہنچا۔ آخر میں ساری